الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد من السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، خود ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرما دیا، پھر جنت میں فنسیہ وہ بھول گئے، آدم علیہ السلام بھولے سے وہ درخت کا پھل کھا لیا اور اس کے بعد دنیا میں آ گئے اور دنیا میں ان کی آل اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا، تو میں اور آپ اس دنیا میں بیٹھے۔ بعض کہتے ہیں سزا کے طور پر آئے ہیں، لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں سزا کے طور پہ نہیں آئے ہیں، اللہ رب العزت کا یہی ارادہ، یہی منشا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فی الجنت نہیں، فی الارض خلیفہ۔ تو یہ تو اللہ کا نظام تھا کہ جنت سے ہوتے ہوئے آؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہارا اصل گھر کون سا ہے، جنت۔ اس اصل گھر میں واپسی کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہم انسانوں کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، جنہوں نے آ کر کے بتلایا اللہ کی مرضیات، اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں یہ ہیں جن سے تم واپس اپنے گھر جنت میں چلے جاؤ گے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں یہ ہیں، ان کو اگر کر بیٹھے تو اللہ اپنے گھر سے محروم ہو جاؤ گے، جیسے باپ کہتا ہے میں نے اپنی اولاد کو اپنے سے الگ کر دیا ہے، اب اس میں کوئی حصہ نہیں۔ گو کہ مسئلہ یہ ہے کہ آق کرنے سے آق نہیں ہوتا، جو اللہ کا حکم ہے وہ میت کے جو بھی اس کا ورثہ تھا اس کے اندر جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو حصہ ملتا ہے، مگر آگے حضور اللہ کے احکامات کی روگردانی کی تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے، اور کہاں چلے جاؤ گے؟ جو جیل خانہ اللہ نے بنایا ہے جس کا نام جہنم ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ یہ کام کون کر رہا تھا؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے علماء کے سپرد اس کام کو کر دیا۔ میری مرضیات بتاؤ، میری نامرضیات بتاؤ، لوگوں کو یہ سمجھاؤ، یہ بتلاؤ میں کیا چاہتا ہوں، جنت کیسے ملے گی، جہنم میں جانے کا مستحق کون؟ علماء کو انبیاء کا وارث بنا دیا، اور تمام امت کو، خصوصاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے ختم نبوت کی وجہ سے عمومی طور پر لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا کام عطا فرما دیا۔ ایک کام ہے علماء کا، جو دین کے مختلف مسائل کو مجھے اور آپ کو بتلاتے سمجھاتے ہیں، دین کی
بنیاد قرآن اور حدیث کو پڑھ کر اس میں سے مسائل نکال کر اور پھر ہم تک پہنچاتے ہیں۔ عوام کا کام کیا ہوا کہ لوگوں کو یہ کہنا کہ اللہ کی مان کر چلو تاکہ فائدے میں رہو گے۔ یہ مسائل نہیں نکالتے، مسائل کون نکالتا ہے؟ علماء نکالتے۔ دیکھو ہر کسی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ میں اکثر فقہا کو سمجھانے کے لیے یہ حدیث بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال میں یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور صحابہ ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک طرف ہو گئے اور رستے کے کنارے پر ایک کوڑی کا ڈھیر تھا، اس کوڑی کے ڈھیر پر بیٹھ کر پیشاب کیا اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ اب ہم نے بھی یہ حدیث سنی تو ہم نے حدیث سنی علماء اور فقہا کا کام کیا ہے؟ اس حدیث پر غور کرنا اور یہ سوچنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے سے ہٹ کر پیشاب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلی عام پیشاب نہیں کرنا چاہیے، راستے سے ہٹ کر کرنا چاہیے تاکہ ستر کی بات ہو۔ ایک مسئلہ نکل گیا۔ دوسرا مسئلہ کیا بنا کہ کسی کی کوڑی کے ڈھیر پر پیشاب کیا، یعنی اس کے اوپر تو کوڑا کرکٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے بغیر وہاں پیشاب کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کوڑی کے ڈھیر پہ پھینک دی ہو تو اس کا مطلب ہے اب وہ اجازت کی ضرورت نہیں رہی، اس کے ساتھ کوئی آدمی کچھ معاملہ بھی کر سکتا ہے۔ تو فقہا علماء کا کام کیا ہے کہ وہ احادیث سے اور قرآن کریم سے مسائل کو نکالیں اور پھر وہ مسائل نکال کر ہمیں سمجھائیں۔ جیسے یہ قرآن کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی ترجمہ ہے۔ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، ہاں بابا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ۔ اب علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک کی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا طریقہ یہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تم اللہ سے ڈرنے لگو گے۔ اب یہ ترجمہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، کس نے کیا؟ علماء نے کیا۔ تو یہ دقیق باریک مسائل کہاں چلے گئے؟ علماء کے پاس، اور عوام کو سمجھانے کا کام وہ اس امت کے سپرد ویسے ہی کر دیا گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ اب آگے بات کرو۔ علماء میں ابتدائی زمانے میں ہر عالم علوم باطنی اور علوم ظاہری دونوں کے کمالات رکھتا تھا۔ علوم باطنی اور علوم ظاہری۔ علوم ظاہری کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے اور ان کو پھر ناف کے نیچے لا کر کے باندھنا ہے، اس طرح باندھنا ہے کہ ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی کے اوپر ہوگی، 3 انگلیاں ایک اوپر کی طرف اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنے گا۔ یہ مردوں کی نماز کا ہی طریقہ ہے، یہ علماء بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تم کو ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ اور پھر الحمد شریف اور پھر سورہ۔ اور علماء باطن کیا بتاتے ہیں کہ اب جب تم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا تو تمہارے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، تمہارا دھیان کیسے لگے۔ کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کیسے لگے، لیکن واقعی عملی طور پر جیسے مولوی صاحب نے کھڑے ہو کر دکھایا اور سمجھایا تو ہم عملی طور پر سمجھ گئے، ایسے ہی علماء باطن یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھا ہے اس کو، جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو یوں کیا، کانوں کی لو تک ہاتھ آیا تو گویا یہ سمجھو میں نے اپنی ساری دنیا کو آگے سے پیچھے دھکیل دیا، اب سامنے کوئی دنیا نہیں میرے۔ اور جب تم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا تو اسی وقت تم نے اپنے سینے کا رخ بیت اللہ کی طرف اور دل کا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟
علماء باطن کہہ رہے ہیں. ایک زمانے تک اور آج بھی بڑے بڑے علماء ایسے موجود ہیں جو علماء باطن اور علماء ظاہر کو جمع کر بیٹھے ہیں. جیسے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ علوم ظاہری بھی حاصل کی اور علوم باطنیہ بھی حاصل کی. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی علماء میں سے ایک عالم ہے. تصوف کی دنیا کے یعنی علوم باطنی کے بڑے ماہر تھے. بچپن سے تربیت ہی ایسی ہوئی تھی. یعنی ان کے متعلق آتا ہے کہ چھوٹے سے تھے، بلکہ خود سناتے ہیں میں چھوٹا تھا، رات کو آنکھ کھل جائی تھی تو دیکھتا ماموں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا، تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے. ماموں محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے قصے اور باتیں اپنے فضائل کی کتاب میں ذکر کیے ہیں. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اور ان کے ماموں محمد بن سوار کے. کہتے میں اپنے ماموں کو دیکھتا تو مجھے بڑا اچھا لگتا. ایک دن مجھے ماموں نے دیکھا کہ میں جاگا ہوں تو کہا تمہارا دل نہیں چاہتا، چھوٹا ہوں کہ تمہارا دل نہیں چاہتا. کہ چاہتا ہے ماموں؟ اچھا چاہتا ہے تو تم ایسا کرو روزانہ رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ دل ہی دل میں اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو عرب زبان تھی نا ان کی، اللہ ناظری اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ شاہدی اللہ یہاں موجود ہے. 3 دفعہ پڑھ لیا کرو. پہلے میں ہر روز رات کو سوتے وقت یہ 3 دفعہ پڑھ لیا کرتا تھا. پھر میرے ماموں نے ایک دن کہا پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتے ہو؟ کیا ہوا؟ کہنے ماموں بڑا مزہ آتا ہے. اچھا اب تم 5 دفعہ پڑھ لیا کرو. تو اللہ نے سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا موقع فراہم کر دیا کہ بزرگوں کے ہاتھوں میں تربیت ہوئی. بزرگوں کے ہاتھوں میں تربیت ہوئی، بڑے آدمی بنے. شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 یا 3 جمعے پہلے جب میں ربیع الاول کے نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان کر رہا تھا تو میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے ان کی بات کو، وہ میں نے دہرائی تھی کہ جو آدمی چاہے کہ اللہ سے محبت کرے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن سے محبت کرے گا اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. آپ کو یاد دلانے کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ قرآن سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوگی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے گا. اگر آپ کو یاد آ گیا ہو، یہ وہی سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ فرماتے ہیں ہمارے 7 اصول ہیں، اصولنا 7 اشیاء. پہلا کیا ہے؟ یعنی جو آدمی چاہتا ہے کہ ہم کیوں یہاں آتے ہیں، خانقاہوں میں اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، ہمیں اللہ کی محبت معرفت نصیب ہو جائے. تو فرمایا ہمارے اس میں 7 اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے قرآن سے بالکل چمٹ جانا. اللہ کی کتاب کو اپنے ساتھ لگا لینا، جیسے کسی حال میں اللہ کی کتاب سے جدا نہ ہو رہا ہوں. کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھائی سوئیں گے جاگیں گے کھائیں گے پیئیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہری طور پر نہیں، اللہ کی کتاب میں جو احکامات ہیں ان کو بالکل سینے سے لگا لینا. صبح اٹھتے ہوئے اللہ کی کتاب میں جو صبح اٹھنے کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا، رات سوتے ہوئے اللہ کی کتاب کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنا، دن میں کاروبار تجارت کرتے ہوئے اللہ کی کتاب میں جو احکامات لکھے ان کو پورا کرنا. رجال لا تلہیہم تجارت، یہ لوگ، ارے بھائی یہ جو مرد ہیں، مرد، ہاں مرد یعنی ہمت مرداں مدد خدا، یہ جو مرد ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. التمسک بکتاب اللہ. اور دوسرا اصول فرمایا والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام چیزوں کی کنجی ہے یہ. کس کی اقتداء، کس کی پیروی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے
اطاعت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، لیکن اطاعت رسول کے ساتھ اتباع رسول بھی ان کا حق ہے۔ اب اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت تو یہ ہے کہ نبی نے کسی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، اس حکم کو ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کے کہے کو مانا گویا اس نے تحقیق اس نے اللہ کے کہے کو مانا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اتباع رسول، اقتداء رسول، جس کو ہم اور آسان زبان میں کہیں گے پیروی رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا یہ کرنے کا، ہاں لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مشہور ہے صحابہ میں کہ یہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے تھے۔ ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کہا بھائی تھوڑی دور رک جاؤ، اور چلے گئے کنارے پر اور جا کر کے وہاں بیٹھ گئے استنجے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ گئے واپس آ گئے اور اتنی جلدی، جو استنجے کا تو جلدی معاملہ ختم بھی نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ بھائی سیدھی سی بات، استنجے کے لیے نہیں رکا تھا، میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس موقع پر جب ہم یہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک کر خود استنجے کے لیے گئے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے۔ مجھے یہ ہوا کہ جب میں یہاں تک آیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نسبت سے صرف جا کر تھوڑی دیر استنجا کی طرح بیٹھ جاؤں، حکم نہیں تھا لیکن دیکھ لیا تھا۔ اس کو کہیں گے پیروی رسول، والاقتداء بسنت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ بالکل قدم بقدم چلتے چلے جائیں، بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں یہ ہمارے اصول ہیں، اصول شاید پہلے بھی سنایا ہو، حاجی عابد حسین یہ دیوبند کے قیام میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ تھے، اللہ نے وسعت دی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ جا رہے ہیں، اور پیچھے میں اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو میں چونکہ مولانا رشید گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا تو مولانا بڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اور میری طبیعت تھی کہ جلدی جلدی چلو، کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی سے قافلہ آگے نکل جائے۔ تو میں نے حضرت سے کہا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت تیز چلے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آگے نکل جائیں۔ تو فرمایا تیز چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک کہاں پڑے تھا تاکہ اس قدم کے پیچھے چلوں۔ اپنی مرضی سے میں اس طرح آگے ہو جاؤں گا؟ ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی آگے ہو سکتا ہے؟ قدم بقدم سنت کی پیروی کرنا یہ خود آگے بڑھا دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے آپ خود کہہ دیجیے ان سے، فاتبعونی، میری اتباع کر لو، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے نا، میری اقتداء کر لو، میری پیروی کر لو، میرے قدم بقدم چلو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کر لیں گے۔ سبحان اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، تو اللہ اس سے محبت کرے لیں گے۔ سبحان اللہ، اس کا ترجمہ حکیم مختصر صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا عاشقانہ کیا ہے۔ ہاں، جو چاہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے، جو چاہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بنے، وہ اللہ کے سب سے پسندیدہ کی پیروی کر لے، جو چاہے کہ وہ اللہ کے ہاں آگے بڑھے، وہ اللہ کے سب سے بڑے محبوب ان کی نقل کر لے۔ والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہوا؟ گھڑی خراب ہے؟ اتنی جلدی کیسے ہو گیا وقت؟ میں جلدی جلدی پھر ختم کرتا ہوں، ابھی تو دو ہوا نا۔ تیسرا اکل الحلال، کھانا اپنا حلال کیا۔
کھانا حلال نہ ہو. آج صبح بھی عرض کر رہا تھا وہاں کہ لوگ کہتے ہیں جی مراقبہ تو کر رہا ہوں تو کچھ ہو نہیں رہا. بھائی مراقبہ کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ قبول فرمائے گا، تمہارے عیوب ختم ہونے لگیں گے. کیوں ہر مراقبے کے ہر لطیفے کے ساتھ کچھ کچھ عیوب ہیں جو صاف ہو جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں آ کر کہ وہ مراقبہ کرتا ہوں تو نیلی رنگ کی روشنی نظر آتی ہے، کسی کو پیلی روشنی نظر، کو ہری روشنی. تو یہ زمانہ نیلی پیلی روشنیوں کا نہیں رہا. کھانا حلال نہیں ہے، تنخواہ مل رہی ہے تو کہاں سے؟ وہ وہاں سے سود کے اندر سے بیج. ہمارا کاروبار سود ہی نہیں ہے، لیکن تنخواہ کہاں سے مل رہی؟ وہ جا کر کے جو سود خانہ ہے وہاں سے نکل کر. حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب ایسا حال آ جائے گا، ایسے احوال ہو جائیں گے کہ سود کے دھوئیں سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. کھانا کھا رہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بھائی دیکھو، ہم حلال گوشت کا اہتمام کرتے ہیں نا، بیرون میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی حلال گوشت کا اہتمام کرتے ہیں. تو جو بہت اہتمام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو کہتے برازیل سے. نہیں ہم نہیں کہیں گے، پتہ نہیں مشتبہ نہ ہو. عمرے پر جانے والے لوگ جو دیندار لوگ ہیں اہتمام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بتائے آپ کو کہ یہ گوشت پاکستان سے آیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کھا لو بھائی، پاکستان سے آیا. ہمارے ہاں گڈاب میں 2 مذبح ایسے ہیں، مذبح خانے 2، جن میں ذبح کرنے والا غیر مسلم ہے. پاکستان سے سپلائی ہو رہا ہے یورپ میں، امریکہ میں. کس نام سے ہو رہا ہے؟ پاکستان کے نام سے. عقل حلال، حلال کا. یہاں میں صبح جو قصہ سنا رہا تھا وہ سنا دوں آپ کو. ایک صاحب آتے تھے، ابھی تو نظر نہیں آتے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے حضرت مجھے جو ہے نا مراقبے میں وہ نیلی روشنی نظر آتی ہے. تو حضرت نے کہا ان کو کہ دیکھو روشنی کے چکر میں مت پڑو، تم مراقبہ کرتے رہو، تم خود محسوس کرو گے کہ تم سے گناہ دور ہو رہے ہیں. تو خیر حضرت نے سمجھا دیا. پھر مجھ سے تذکرہ کیا کہ وہ فلاں صاحب جو ہے وہ یہ اس طرح کے حالات سناتے ہیں آ کر. تو ایک دن وہ پھر دوبارہ آئے تو حضرت نے ان کو کہا کہ میری طرف ان سے مل لیجیے. ان کو بتا یہ وہی صاحب ہے. اس کا یہ وہی صاحب ہے. میرے پاس آئے، پھر انہوں نے اپنی شروع کی. تو میں نے کہا یہ بس سمجھایا کہ دیکھو ابھی حلال روزی نہیں ہے. یہ جو نیلی پیلی روشنی ہے نا، یہ شیطان تم کو راہ سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کرتا ہے کہ تم یہ سمجھنے لو کہ میں تو بڑا پہنچا ہوا ہو گیا، پہنچے کہیں بھی نہیں ہوں. پھر تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو گے، اور جب تم کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگو گے تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. تم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو. بہت سمجھا دیا، چلے گئے. پھر ایک دن آ گئے حضرت کے پاس کہ حضرت ایسی روشنی نظر آتی ہے. تو پھر حضرت نے مجھے خود سنایا کہ وہ آئے تھے آج اور کہہ رہے تھے کہ روشنی نظر آتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی تم چاہتے کیا ہو؟ تو کہنے لگے حضرت یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی خلافت دے دیں تاکہ کہیں میں بھی کام شروع کر دوں. عقل حلال یہ سب کچھ کر دیتا ہے، بہت آگے بڑھاتا ہے. لیکن عقل حلال، میں نے کئی واقعات اس پر آپ کو سنائے ہیں، وقت بہت کم ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. کیا کروں، آگے اور چلوں یا پھر اگلے کے لیے رکھ لوں؟ ہاں تو جی تو کیا ہو گیا عقل حلال. تیسرا ہوگا. چوتھا کف الاذى، اپنے ہاتھوں کو روک لینا کہ کس کی اذیت نہ ہو میرے ہاتھوں سے. اذیت نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں. حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ، اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے، خود ان سے سنا فرمانے لگے تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس جب کوئی آتا تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ذکر پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، معمولات پہ چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے ہو. یہ پوچھتے تھے کسی کو اذیت تو نہیں دی. کوئی آدمی اللہ اکبر ہم سے اس کو اذیت نہ پہنچے. کف الاذى. یہ حضرت محمد حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے. اخیر وقت اپنے پڑوسی کو بلایا، یہودی تھا، پڑوسی کو بلایا. وہ آ گیا، دیکھا بہت بیمار ہے. کہنے بھائی تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ جو تم نے اپنے
گٹر لائن جو ہے نا اس کو ہماری طرف کر دیا ہے اور اس کے اندر ساری دن گند جمع ہوتی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں دوسرا دن شروع ہونے سے پہلے اس ساری گند کو نکال کر باہر پھینک دیتا تھا. لیکن میرے بعد شاید میرے ورثہ اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے تو بھائی اب تم ایسا نہ کرنا ورنہ میرے ورثہ تم سے ناراض ہو جائے. حیران ہو گیا حضرت میں اتنی تکلیف آپ کو پہنچاتا رہا آپ نے آج تک اپنی زبان سے نہیں کہا. ساری زندگی آپ کے پڑوس میں رہا لیکن دین نہیں سمجھ سکا اسلام. اب سمجھ میں آیا اللہ یہ کلمہ پڑھا دیجیے موت سے پہلے کلمہ پڑھا دیجیے. ہر آدمی کی کو اذیت سے بچانا اور دوسرا اذیت پہنچائے تو معاف کر دینا یہ ہے تصوف یہ ہے صوفی یہ ہے ان کا اخلاق. اللہ والے ایسے اخلاق کے ساتھ چلتے ہیں. اگلی بات فرمائی اجتناب المعاصی گناہ سے پرہیز کرتے ہیں. بے شک نیکی کم ہو گناہ نہ ہو. اور اس سے اگلی بات ارشاد فرمائی التوبہ باوجود ہی کہ گناہ نہیں کرتے لیکن پھر بھی توبہ کرتے رہتے ہیں. کس بات پر اے اللہ نماز پڑھی تھی پتہ نہیں کیسی پڑھی میری توبہ. ایسے ہی ہے نا جی سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہو استغفر اللہ استغفر تو رسمی طور پر کہتے ہو نہیں دل سے اللہ میں نے نماز پڑھی تھی پتہ نہیں کیسی ہوئی اللہ قبول فرما لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. التوبہ نیکیاں کرتے ہیں گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور آخری بات فرمائی ادا الحقوق ہر آدمی کا حق ادا کرنا. پڑوسی کا حق ادا کرنا والدین کا حق ادا کرنا اولاد کا حق ادا کرنا بہن بھائی کا حق ادا کرنا. گاہک ہے تو دکاندار کا حق ادا کرنا دکاندار ہے تو گاہک کا حق ادا کرنا. ہاں سیٹ ہے مزدور کا حق ادا کرنا مزدور ہے سیٹ. ہر آدمی کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا. یہ 7 باتیں ہیں جن سے آدمی آگے بڑھ کر اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے اپنی آنکھیں بند کر لیجئے تصور کریے کہ ہمارے دل پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور میرا دل اس رحمت کو چوس رہا ہے اور گناہوں کی کالک دور ہو رہی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے جب گناہوں کی کالک دور ہو رہی ہے تو میرا دل اس کے شکریہ میں وہ جو دل پاکیزہ نورانی بنتا جا رہا ہے تو اس کے شکریہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ زبان نہیں ہلائیں گے خاموشی کے ساتھ تصور سے صرف خیال میں اللہ اللہ اللہ. اس کو بند کر دیں. تو علینا یا مولانا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.